شہزادہ داؤد، مقصود قادر شاہ اور دنیا بھر کے بحری ماہرین یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے۔ ٹائٹن آف داؤد 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھرب پتی ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، پیٹرو کیمیکل، کیمیکل سٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کے مالک ہیں۔ شہزادہ داؤد ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کے 4 بچے ہیں: سبزینہ، شہزادہ، عظمیٰ اور صمد۔ شہزادہ داؤد کی عمر 48 سال تھی۔ ان کی بیگم کرسٹین برطانوی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، بیٹا سلیمان اور بیٹی الینا۔ یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ حسین داؤد نے 2021 میں شہزادہ کو اینگرو کا نائب چیئرمین بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھے۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ یہ نیچر لور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلمان کے ساتھ 18 جون کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہیں آ سکے۔ یہ آبدوز اوشین گیٹ کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کا CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ: شہزادہ سلمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ۔ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ اوشین گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 ناٹیکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3,500 میٹر کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرا کو اس کی سیر کرانا شروع کر دی۔ یہ 10,500 کلو گرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹن میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحرہ اوقیانوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج کی تحقیقات کے مطابق آبدوز 1.25 گھنٹے بعد پیلوجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں، اور یہ لاشیں سرِ دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ کیوں نہیں ہو سکتیں؟ ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ کی کہانی سننا ہوگی۔ مقصود قادر شاہ پنجاب سول سروس کے ملازم تھے۔ ان کی بیگم گائناکالوجسٹ ہیں۔ بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بحرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں۔ 2012 میں مقصود قادر کی ٹرانسفر بحرین ایمبیسی میں ہو گئی۔ یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بحرین میں کاروبار شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مقصود قادر بزنس مین۔ اب ان کا شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے بحری ماہرین کی طرف جانا ہوگا۔ ٹائٹین میں بلینئر سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہہ در تہہ بحریں ویوز ہوتی ہیں۔ ان ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری بحر کے بعد تیسری بحر آتی ہے، اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔
یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد دوسری اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن ابدوز اس مقام پر حادثے کا شکار ہوئی، لہٰذا وہاں لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت 39 اور 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ آیت 39 ہے، اور اب 40ویں اور آج کے لیے اہم ترین آیت بھی ملاحظہ کیجیے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی دیکھ نہ پائے۔ اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ آپ یہ آیات دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن ابدوز کے سانے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کیا جا سکتا؟ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 عیسوی اور 6 ہجری میں بتا دیا کہ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بحرین سے بھجوائی تھی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ یہ محسوس بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سانے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات وہی بدلے گا۔ اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کے ذریعے حسین داؤد کو بھی اشارہ دیا ہو۔ آپ بھی اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اس میں حسین داؤد فیملی کے لیے کوئی پیغام ہو۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور آخری بات، انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنے پڑتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔